السلام علیکم۔ شہنشاہ جذبات اور ٹریجڈی کنگ کے نام سے پکارے جانے والے اداکاری میں ہمہ جہت فنکار، ہر کردار میں ڈھل جانے کی صلاحیتوں سے مالا مال، جذبات نگاری میں جنہیں ملکہ حاصل تھا، دنیا انہیں دلیپ کمار کے نام سے جانتی ہے۔ انہی کے بارے میں آپ مزید جانیں گے اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی منظرنامہ آمرا کے ساتھ۔ لائک، شیئر، سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ کسے معلوم تھا کہ پھولوں کے شہر پشاور میں یوسف خان نامی پیدا ہوا ایک بچہ بر صغیر پاک و ہند کا جگمگاتا ستارہ بنے گا، ایک ایسا پھول کہ جس کی مہک دنیا کو مہکائے گی۔ دلیپ کمار 1922 کو پشاور کے محلہ خداداد میں ایک پشتون خاندان میں اداکاری کی خداداد صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوئے۔ ان کا پیدائشی نام یوسف خان تھا اور ان کے والد کا نام لالا غلام سرور آوان جبکہ والدہ کا نام عائشہ بیگم تھا۔ ان کے والد پھلوں کے کاروباری تھے اور اسی کاروبار کے سلسلے میں ان کے والد اپنے خاندان سمیت 1935 میں بمبئی منتقل ہو گئے، جس کے بعد ان کی تمام زندگی بمبئی میں گزری، مگر پشاور ان کے دل سے نہ نکل سکا۔ قصہ خوانی بازار میں کھیلتے کودتے بچپن کے دن ہمیشہ ان کے ساتھ رہے۔ بعد میں بھی وہ اپنے خاندان کے ساتھ پشاور آتے رہے۔ سٹار بننے کے بعد 2 بار پاکستان آئے، 1988 اور 1998 میں، اور قصہ خوانی بازار میں موجود اپنے محلے اور گھر کی سیر کی۔ اداکاری سے قبل وہ اپنے والد کے ساتھ پھلوں کے کاروبار سے منسلک ہو گئے اور پونا کی ایک فوجی کینٹین میں پھلوں کی سٹال لگا کر کاروبار کرتے رہے۔ وہاں وہ اپنی ریسیپی سے ایک سینڈوچ بناتے تھے جو وہاں بہت مقبول تھا، مگر انڈیا کی انگریزوں سے آزادی کی حمایت کی وجہ سے گرفتار ہو گئے اور ان کا وہ کام بند ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد ان کے والد نے انہیں نینی تال میں ایک باغ خریدنے کا کام سونپا تو کامیابی سے وہ معاہدہ کرنے کے سبب والد صاحب سے خوب داد سمیٹی۔ دلیپ صاحب آزادانہ اپنا کچھ کام کرنا چاہتے تھے، جس وجہ سے دادر جانے کے لیے اسٹیشن پر لوکل ٹرین کا انتظار کرتے یوسف صاحب کو مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر مسانی مل گئے۔ وہ بھی کسی کام کے سلسلے میں بامبے ٹاکیز جا رہے تھے۔ ڈاکٹر مسانی نے یوسف صاحب سے بھی ساتھ چلنے کے لیے اصرار کیا کہ شاید کوئی کام ہی مل جائے۔ پہلے تو یوسف صاحب نے انکار کر دیا، مگر زندگی میں پہلی بار فلمی اسٹوڈیو دیکھنے کے شوق کی وجہ سے راضی ہو گئے۔ یہیں سے ان کی قسمت نے اڑان بھری، جس سے یوسف صاحب انجان تھے۔ بامبے ٹاکیز اس وقت کا سب سے بڑا اور کامیاب پروڈکشن ہاؤس تھا اور اس کی مالکن دیویکا رانی تھیں۔ خیر وہ لوگ وہاں پہنچے، دیویکا رانی سے ملاقات ہوئی اور ڈاکٹر مسانی نے یوسف صاحب کا تعارف کراتے ہوئے ان کے لیے کام کی بات کی، جس پر دیویکا رانی نے یوسف صاحب سے پوچھا کیا وہ اردو بولنے کے ساتھ لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یوسف صاحب کوئی جواب دیتے، ڈاکٹر مسانی نے پشاور سے بامبے اور والد کے کاروبار کی ساری کتھا کہہ سنائی، جس پر دیویکا رانی نے یوسف صاحب سے اداکاری کے متعلق پوچھا اور 1250 روپے ماہانہ کی نوکری کی پیشکش کر دی، جس پر یوسف صاحب نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ایک تو وہ اس کام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، نہ ہی اداکاری کا کوئی تجربہ ہے اور نہ ہی سینما کی سمجھ، بلکہ اپنے والد کے ساتھ ان کا کاروبار سمجھ رہے ہیں۔ جس پر دیویکا رانی نے جواباً سوال داغ دیا، بلکہ یہ کہتے ہوئے فیصلہ سنا دیا کہ تم پھلوں کے کاروبار کے بارے میں بھی کتنا جانتے ہو، ابھی تم یہ سیکھ ہی رہے ہو تو فلم میکنگ اور اداکاری بھی سیکھ لو گے۔ ساتھ ہی یہ بھی بولی کہ مجھے ایک خوش شکل پڑھے لکھے نوجوان اداکار کی ضرورت ہے اور مجھے تم میں ایک اچھا اداکار بننے کی قابلیت نظر آ رہی ہے۔ یوں یوسف صاحب اس زمانے کی سب سے بڑی فلمی پروڈکشن ہاؤس کے ہیرو بن گئے، جہاں انہیں نیا نام، نئی پہچان اور نئی شناخت دلیپ کمار کے نام سے ملی۔ یہ نام دلیپ کمار بھی دیویکا رانی کا ہی دیا ہوا ہے۔ اس زمانے میں یہ ایک عام بات تھی، تقریباً تمام ہی اداکار اور اداکاراؤں کے ذاتی نام کچھ اور فلمی نام کچھ اور ہوتے تھے، جیسا کہ اشوک کمار کا اصل نام کمد لال گانگولی تھا، راج کپور کا اصل نام سرشٹی ناتھ کپور تھا، اسی طرح ششی کپور کا اصل نام شمشیر راج کپور تھا، دیوانند کا اصل نام دھرم دیو تھا، جبکہ گرودت کا نام وسنت کمار شیو شنکر پڈکون تھا۔ اسی طرح یوسف خان سے دلیپ کمار ہونے کے بعد یوسف خان کہیں بہت پیچھے رہ گیا۔ بامبے ٹاکیز میں اداکار ششی دھر مکھرجی اور اشوک کمار جیسے اداکاروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے دلیپ کمار کو اداکاری کی باریکیاں سیکھنے کا خوب موقع ملا۔ 1944 میں اپنی پہلی فلم جوار بھاٹا سے اداکاری کا آغاز کیا۔ گو کہ فلم باکس آفس پر زیادہ کمال نہ دکھا پائی، مگر دلیپ صاحب کے کام کو خوب سراہا گیا۔ ہر نئی فلم کے ساتھ اپنے ہنر کو سنوارتے اور فلم انڈسٹری پر چھاتے چلے گئے۔
1947 میں نور جہاں کے ساتھ آئی فلم جگنو، پھر مزید 2 سال بعد آئی فلم انداز راج کپور اور نرگس کے ساتھ۔ اس فلم نے ریکارڈ توڑ بزنس کیا اور دلیپ صاحب کو ایک اسٹیبلش اداکار کے طور پر نئی پہچان دی۔ ان کے شاندار سٹائل اور عمدہ لب و لہجے نے انہیں ایک مقبول سٹار بنا دیا، جس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شہید، ندیا کے پار، جوگن، بابل، دیوداس، ترانہ، دیدار، آن، امر، مغل اعظم، غرض بہت سی فلمیں، اور ہر فلم میں مختلف کردار ادا کر کے فلم انڈسٹری میں امر ہو گئے۔ 1954 میں فلم داغ کے لیے انہیں بہترین اداکار کا ایوارڈ ملا۔ پھر 2 سال بعد فلم آزاد کے لیے فلم فیئر کا بہترین اداکار کا ایوارڈ بھی لیا۔ اسی طرح کئی اور فلموں میں بیسٹ ایکٹر کے ایوارڈ اپنے نام کرتے رہے۔ ان کی فلمیں اپنے دور میں سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلمیں رہیں۔ دلیپ کمار نے زیادہ فلموں میں کام نہیں کیا، مگر فلم انڈسٹری کے لیجنڈ کہلائے، کیونکہ انہوں نے جتنا کام کیا وہ معیاری تھا۔ ان کی ٹوٹل 67 فلمیں ہیں، جن میں سے 2 فلمیں مکمل ہونے کے باوجود ڈبوں میں بند پڑی ہیں، آگ کا دریا اور کلنگا۔ دلیپ کمار انڈین فلم انڈسٹری کے ایک ایسے ایکٹر کہ جنہیں نوجوان لڑکے اپنا آئیڈیل مانتے، ان کے سٹائل کو کاپی کرتے، جبکہ نوجوان لڑکیوں میں بھی بے انتہا مقبول تھے۔ ہیروئن مدھو بالا سے ان کے عشق کے چرچے رہے۔ منگنی کے باوجود نامعلوم وجہ سے شادی نہ ہو سکی اور وہ زندگی میں ہی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ان کی شادی 1967 میں اداکارہ سائرہ بانو سے ہوئی، جو کہ اس وقت ان سے عمر میں 22 سال چھوٹی تھی، اور ان کی دوسری شادی 1981 میں ایک خاتون اسما صاحبہ سے ہوئی کہ جن کا فلمی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر یہ شادی زیادہ نہ چل سکی اور 2 سال بعد طلاق ہو گئی۔ دلیپ صاحب کی دونوں شادیوں سے کوئی اولاد نہ تھی، جبکہ شاہ رخ خان، جو کہ بھارتی فلم انڈسٹری کا ایک اور چمکتا ستارہ ہیں، کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ یاد رہے، شاہ رخ خان کے والد کا تعلق بھی پاکستان کے شہر پشاور سے ہے۔ دلیپ کمار صاحب نے کم فلموں میں کام کے باوجود فلم انڈسٹری پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ وہ اداکاری کے ایسے شہنشاہ تھے کہ بڑے بڑے نام بھی ان کے سامنے کام کرنے کو جہاں اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے، مگر وہیں گھبراتے بھی تھے۔ فلم شکتی میں اس زمانے کی سپر سٹار امیتابھ بچن پہلی اور آخری بار دلیپ کمار صاحب کے سامنے آئے اور دلیپ صاحب کی اداکاری کے سامنے پھیکے پڑ گئے، اور اس فلم کے بعد امیتابھ بچن کی دوبارہ دلیپ کمار کے ساتھ کام کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دلیپ کمار کی اعلیٰ پائے کی اداکاری اور خوبصورت شخصیت کے باعث انہیں مشہور فلم لارنس آف عریبیا میں رول کی پیشکش ہوئی، مگر دلیپ صاحب نے انکار کر دیا۔ قلعہ نامی فلم میں کام کرنے کے بعد فلموں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے باوجود ان کی مقبولیت میں کمی نہ آ سکی۔ دلیپ کمار نے جب اداکاری شروع کی تو ان کے سامنے کوئی رول ماڈل نہ تھا، پر جب فلموں سے ریٹائرمنٹ لی تو اداکاری کے فن کو اس کمال پر لے گئے کہ جہاں آج تک ان کا کوئی ثانی نہیں۔ فلمی دنیا کو خیر بات کہنے کے بعد وہ اکثر اپنی بیگم کے ساتھ شادی کی تقریبات یا فلمی پارٹیوں میں نظر آتے، مگر جب بھی آتے وہاں موجود فلمی اور ٹی وی سے منسلک شخصیات ان کے پیر چھونا نہ بھولتیں۔ اتنی عزت و احترام کم ہی اداکاروں کو نصیب ہوئی۔ انڈیا میں ہوتے ہوئے ایک مسلمان اداکار کو جو عزت اور پذیرائی ملی وہ فقید المثال ہے۔ انہیں سیاست میں بھی دلچسپی تھی، مگر صرف انتخابی مہم تک۔ خود کبھی الیکشن لڑ کر پارلیمنٹ کے کسی ایوان میں کوئی نشست حاصل کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ دلیپ کمار رفائی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، ممبئی فسادات کے دوران اور ریلیف کے کاموں میں پیش رہے، جبکہ انڈیا میں شولہ پور کے مقام پر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک اسکول اپنی والدہ کے نام پر کھولا۔ سنجے دت کو جیل سے رہائی دلانے میں سنیل دت کا قانونی طور پر بھرپور ساتھ دیا۔ وقتاً فوقتاً غریبوں کی مختلف طریقوں سے امداد بھی کرتے رہتے تھے۔ دلیپ صاحب کو جہاں بہت سے فلمی ایوارڈ ملے، وہیں انڈین فلمز کا سب سے بڑا اعزاز دادا صاحب پھالکے ایوارڈ بھی دیا گیا، جبکہ حکومت پاکستان کی جانب سے 1998 میں انہیں پاکستان کا سب سے بڑا سویلین اعزاز نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا، اور انڈیا کا سب سے بڑا شہری اعزاز 2015 میں پدم بھوشن سے بھی نوازا گیا۔ اس ویڈیو میں بیشتر واقعات یوسف خان عرف عام میں دلیپ کمار صاحب کی سوانح حیات سبسٹنس آف دی شیڈو سے لیے گئے ہیں، جس کے ابتدائی صفحات میں مذکورہ کتاب کو اپنے والدین سے منسوب کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اماں اور آغا جی کی یاد میں سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، ذرا نظر جو ملے پھر انہیں سلام کروں، مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں۔ پاکستانی صوبہ خیبر پختونخوا کے محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے قصہ خوانی بازار میں دلیپ کمار صاحب اور راج کپور کے آبائی گھر کو سرکاری تحویل میں لے کر تاریخی ورثہ قرار دے کر میوزیم بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔
دلیپ صاحب کافی عرصے سے علیل ہونے کے باعث زیادہ وقت اپنے گھر پر ہی گزارتے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق دلیپ صاحب پروسٹیٹ کینسر کی 4 سٹیج پر تھے، جو کہ جسم کے باقی اعضاء میں بھی پھیل چکا تھا۔ اس کے باعث ان کی باقی بیماریوں کا علاج بھی مشکل ہو گیا تھا۔ گردے فیل ہو چکے تھے اور کئی بار خون چڑھانے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ان کا علاج پچھلے 3-4 ماہ سے مسلسل جاری تھا۔ گزشتہ چند دنوں سے زیادہ علیل تھے اور انہیں سانس لینے میں دقت کے باعث 7 جولائی 2021 کو صبح سویرے ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ یوں بالی ووڈ انڈسٹری اور لوگوں کے دلوں پر طویل عرصہ راج کرنے والے لیجنڈری اداکار یوسف خان المعروف دلیپ کمار صبح 7:30 بجے 98 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی آخری آرام گاہ ممبئی کے مشہور علاقے سانتا کروز کے جوہو قبرستان میں ہے۔ ان کے انتقال پر ہندوستان ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی ان کے چاہنے والے سوگوار ہیں۔ تو کہیے شہنشاہی جذبات کی سوانح عمری کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے باکس میں کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔